MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ سوچئے میدان محشر کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ سارے لوگ اس بات کی شفاعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کہ اللہ کے رسول اس بات کی اللہ سے سفارش کرنے کہ یہ دن ختم ہو جلدی سے، اللہ ہمارا ہر کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، لیکن کیا ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے صحابہ کرام کی جھلک نظر آتی ہے؟ کیا ہمارے عمل اور کردار سے اسلام کا تعارف ہونے، قول و عمل سے اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہوتے تو جس طرح صحابہ کرام کو دیکھ کر لوگ ایمان اور اسلام لاتے تھے، آج آدم کی اولاد ہے، ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں، وہی قرآن پڑھتے ہیں، اسی قبلے کو مانتے ہیں، اسی رب کو مانتے ہیں، ہمارے قول و کردار کو دیکھ کر کیوں اسلام کیوں کوئی نہیں لاتا؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه۔ محترم حاضرین، روز محشر کے دن جب ساری انسانیت کو اکٹھا کیا جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انس اور جن کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ دنیا کے اندر چاہے وہ جنات یا انسان نیک تھے یا فاجر و فاسق تھے، برے تھے، ان کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان کو بھی اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اپنی اپنی ایک ایک حرکت کا، اپنی ایک ایک سانس کا اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دینا ہے۔ حاضرین گرامی، میدان محشر کے اندر جب ساری انسانیت اکٹھا ہوگی، جب سارے لوگ حیران و پریشان اور ششدر ہوں گے، اس وقت سارے لوگ امام الانبیاء سید المرسلین کے پاس آئیں گے، روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، خوف زدہ حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کریں گے، اے اللہ کے رسول، آپ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، سید الکونین ہیں، آپ اللہ سے سفارش اس بات کی کر دیجئے کہ یہ جو حشر ہے، یہ جو ماحول ہے، یہ جو کیفیت ہے، ہم لوگ جس عذاب میں میدان محشر میں مبتلا ہیں، یہ خوف کا عالم، یہ دہشت کا عالم، اور اسی طریقے سے حیرانی و پریشانی کا عالم، اور وہ 50,000 سال کے برابر کا دن سورج ہمارے سروں پر ہوگا۔ اللہ کے رسول، اے امام الانبیاء سید المرسلین، اس بات کی صرف دعا کر دیجئے کہ یہ دن ختم ہو کر جلدی اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب لے لے۔ سوچئے میدان محشر کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ سارے لوگ اس بات کی شفاعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کہ اللہ کے رسول اس بات کی اللہ سے سفارش کرنے کہ یہ دن ختم ہو جلدی سے، اللہ ہمارا حساب و کتاب لے۔ ابھی یہ پریشانی میں، یہ عذاب میں ہم زیادہ دیر تک نہیں برداشت کر سکتے، یہ دن ہوگا تو یہ سب سے پہلی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی شفاعت اور سفارش کریں گے کہ اللہ لوگوں کا حساب و کتاب جلدی لے لے۔ اور جب اللہ حساب و کتاب لے گا لوگوں سے، اور بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر کوئی اپنے رب کے پاس تنہا آئے گا، ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے آئیں گے لوگ، اور ایک ایک کر کے اللہ رب العالمین حساب و کتاب کرے گا، اس سے سوال و جواب ہوگا ایک ایک کر کے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی بغل میں ہوتا ہے، کوئی اور ساتھ میں ہوتا ہے، تو ذرا آدمی کو ہمت ہوتی ہے، آدمی کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جب تنہا آدمی کہیں بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے، کہیں بڑی جگہ پر جاتا ہے، انجان جگہ پر جاتا ہے، تو آدمی ڈرتا ہے، خوف میں رہتا ہے۔ اللہ کی جو سب سے بڑی ذات ہوگی، اللہ کا جاہ و جلال، اللہ کا غضب اس دن جو ہوگا، اس
دن سے زیادہ اللہ کبھی بھی غصہ نہیں ہوا ہوگا. اس وقت ایک ایک انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. جب اللہ حساب و کتاب لے لے گا یا تو آدمی پھر جہنم میں جائے گا یا پھر جنت میں جائے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے. اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. سب کو اپنی فکر ہوگی کہ میں آج کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، آج میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. ہر انسان کو اس بات کی فکر ہوگی. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے فاطمہ سے، اپنے لخت جگر، اپنی محبوب بیٹی سے، آپ نے کہا اس وقت میں کسی کے کام نہیں آؤں گا. ذرا سوچئے، جب امام الانبیاء کسی کے کام نہیں آ سکتے، سید المرسلین جب کسی کے کام اس وقت نہیں آ سکتے، تو یہ آج کل کے پیر فقیر دستگیر کون کس کے کام آئے گا؟ بولتے ہیں نا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے. دامن پکڑ کے ہم اپنے ولی کا، اپنے پیر کا، اپنے فقیر کا دامن پکڑ کر، اپنے امام کا دامن پکڑ کر ہم جنت میں چلے جائیں گے. ارے کیا وہ امام، کیا وہ فقیر، کیا وہ ولی، کیا وہ دستگیر، وہ پیر، وہ مرید میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو گیا ہے؟ کیا اس کا مرتبہ، کیا اس کا مقام، کیا اللہ کی نگاہ میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور پیارا ہو گیا ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں میں اس وقت کسی کے کام نہیں آؤں گا، اپنی بیویوں کے، اپنے بچوں کے کام نہیں آؤں گا. اور آج کل کا یہ پیر مرید جو نمازوں کے مسجد میں کبھی بھی اس کی شکل نہیں دیکھی جاتی ہے، مسجد میں کبھی بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آیا، کل قیامت کے دن وہ اس کا دامن پکڑ کے لوگ جنت میں جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. حاضرین گرامی، یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ سے کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا. کوئی ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے، چاہے جائے کہ وہ کسی کو پکڑ کر، کسی کی سفارش کر کے، کسی کا دامن پکڑ کر کے کوئی جنت میں چلا جائے اور جہنم سے بچ جائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفارش کریں گے. لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا. حساب و کتاب شروع ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش کریں گے. کس بات کی سفارش کریں گے؟ جب آپ دیکھیں گے کہ میری امت کے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے گریں گے سجدے میں، اللہ سے سفارش کریں گے اللہ میری اس امت کو جنت میں داخل کر دے. اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین ان سارے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خالص دل سے پڑھا ہوگا. اللہ ان سارے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا. بلکہ اللہ خود کہتا ہے کہ میری عزت اور جاہ و جلال کی قسم، میں ہر اس آدمی کو، ہر اس انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالوں گا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سچے دل سے پڑھا ہوگا اور اس کے مطابق اس کا ایمان اور اس کا عمل ہوگا. اللہ رب العالمین خود ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا. کب؟ نبی کی سفارش جب ہوگی، نبی کی شفاعت جب ہوگی. لیکن یہ کوئی مت سوچے کہ ہر کوئی وہاں سفارش کر لے گا، ہر کوئی وہاں شفاعت کرے گا. نہیں، ہم لوگ سنتے ہیں حافظ قرآن سفارش کرے گا، کرے گا. نیک لوگ سفارش کریں گے. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین شفاعت کریں گے، یہ حق ہے. لیکن کوئی بھی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو کوئی اپنی زبان کھول سکے. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان میں بے شمار ایسے فرشتے ہیں جن کی شفاعت کسی کو کچھ بھی کام نہیں آئے گی، کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. الا من بعد ان یاذن اللہ، الا یہ کہ اللہ رب العالمین اجازت دے دے. اللہ کی اجازت سے وہاں کوئی شفاعت کر سکتا ہے. اور اللہ جس کے لیے اجازت دے گا، اللہ جس سے راضی ہوگا، اللہ جس بندے سے خوش ہوگا، اس کے حق میں نبی کو، صدیقین کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا. یہ کوئی مت سوچے کہ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، ہمارے حق میں نبی سفارش کریں گے. نہیں، یہ اللہ کے اوپر ڈیپینڈ ہے.
یہ اللہ کے اوپر منحصر ہے، یہ اللہ کا ذاتی معاملہ ہے، اللہ ہی اس کی ملکیت رکھتا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی اپنی زبان نہیں کھول سکتا، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے شہداء ہوں، چاہے فرشتے ہوں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے گا؟ کس کی اتنی جرات کی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے سامنے منہ کھولے؟ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی بھی سفارش کی حقدار نہیں ہے، کوئی بھی شفاعت اور سفارش کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی بھی سفارش کا مالک نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین اس کو اجازت دے گا، اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، اور اس دنیا میں جس کے عمل سے، جس کے قول سے، جس کے کردار سے اللہ خوش ہوا ہوگا اس کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ ورنہ ہر کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، لیکن کیا ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے صحابہ کرام کی جھلک نظر آتی ہے؟ کیا ہمارے عمل اور کردار سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے قول و عمل سے اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہوتے تو جس طرح صحابہ کرام کو دیکھ کر لوگ ایمان اور اسلام لاتے تھے، آج وہی انسان ہے، اسی آدم کی اولاد ہے، ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں، وہی قرآن پڑھتے ہیں، اسی قبلے کو مانتے ہیں، اسی رب کو مانتے ہیں، ہمارے قول و کردار کو دیکھ کر کیوں اسلام کیوں کوئی نہیں لاتا ہے؟ کیوں یہ امتیاز ہوا؟ کیوں یہ فرق ہوا کہ صحابہ کو دیکھ کر لوگ اسلام لاتے تھے، انبیاء کو دیکھ کر اسلام لاتے تھے؟ ہم بھی اسی کلمے کے پڑھنے والے ہیں، اسی رب پر ایمان لانے والے ہیں، اسی نبی کے کلمے کا اقرار کر رہے ہیں، وہی قرآن حرف بحرف ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ آخر کیوں ہم کو دیکھ کر لوگ اسلام نہیں لاتے؟ آج مسلمانوں کے کیریکٹر سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اتنا گھناؤنا ان کا کردار ہو گیا ہے، اتنا نفرت آمیز ہمارا کیریکٹر ہے کہ ہم کو لوگ دیکھ کر دور بھاگتے ہیں۔ یہ آپس میں مٹ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کو گالی گلوج، ایک دوسرے کو مٹانے کے در پر ہے۔ یہ ہمارا کردار دیکھ کر کوئی اسلام لائے گا، اسلام سے قریب ہوگا، ہم سے محبت کرے گا، ہمارے اسلام سے محبت کرے گا، ہمارے نبی سے محبت کرے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ جس سے راضی ہوگا اسی کے حق میں شفاعت اور شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ ورنہ آپ یہ مت سوچیں کہ میں تو اہل الحدیث ہوں، میں اہل السنہ والجماعہ میں سے ہوں، میں سلفی ہوں۔ نہیں، یہ لیبل کام نہیں آئے گا، یہ لیبل کام نہیں آئے گا، کسی کا لیبل وہاں کام نہیں آئے گا۔ آپ کچھ بھی اپنا لیبل لگا لیں، کچھ بھی اپنی پہچان بنا لیں، آپ کا عمل اگر اہل حدیث کی طرح نہیں ہے، آپ کا اگر آپ کا عمل سلف کی طرح نہیں ہے، تو آپ سلفی کہلانے کے مستحق بھی نہیں ہیں، چاہے کہ یہ لیبل اور یہ سرٹیفکیٹ آپ کل قیامت کے دن اس کی بنیاد پر آپ جنت میں جائیں گے۔ سلفی کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رفع دین کر لینا، آمین کہہ لینا۔ اہل الحدیث کا مطلب بالکل یہ نہیں ہوتا کہ سینے پر ہاتھ باندھ لینا، رفع دین کر لینا، تعویذ گنڈے سے دور رہنا، یہی صرف اہل حدیثیت نہیں۔ اہل حدیثیت ایک مکتب فکر ہے، ایک مکتب فکر ہے۔ اہل حدیثیت کہتے ہیں کہ نبی کے ہر سنت کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے والا، قرآن کے ایک ایک حکم کو ماننے والا، صحابہ کرام کی طرح زندگی گزارنے والا، وہ ہے اہل الحدیث، وہ ہے سلف۔ وہ اپنے آپ کو سلفی کہے، یہ نہیں کہ من چاہی زندگی گزارے، صرف رفع دین کر لیا تو اہل الحدیث ہو گئے، ہم سلفی ہو گئے۔ نہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جن کو بھی شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی، اللہ ان کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اللہ جس سے خوش ہوگا اس دنیا کے اندر، جن کے قول و عمل سے، جن کے کردار اور گفتار سے اللہ خوش ہوا ہوگا، وہی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ تو الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى قل للہ الشفاعۃ جميعا۔ ہر طرح کی شفاعت، ہر طرح کی سفارش کی ملکیت صرف اللہ کی ذات رکھتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا، جس کے لیے دے گا، وہی سفارش کر سکتا ہے۔ تو میں اس سے پہلے 2 خطبے جمعہ کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں
کہ کل قیامت کے دن کن اعمال کی بنیاد پر اور کن کے لیے رب العالمین شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین کن کن کے حق میں سفارش اور شفاعت کریں گے، چند لوگوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، لیکن اسی میں سے ایک اور خوش نصیب انسان جس کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کل قیامت کے دن، وہ انسان ہے جو اذان سنتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے، اذان کے بعد جو مسنون دعا ہے اس دعا کو پڑھتا ہے، نبی کے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے۔ ایسے انسان کے حق میں اللہ کے رسول کل قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ کیا حدیث ہے؟ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من قال حین یسمع النداء، جو شخص ندا کو سن کر یہ کہتا ہے، ندا سے مراد اذان سن کر جو شخص یہ کلمہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، اے اللہ تو محمد کو وسیلہ اور فضیلہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرنا رب العالمین سے، وسیلہ کیا ہو؟ مقام محمود ہے، مقام محمود، وہاں پر اللہ کے رسول جب جا کر سجدے میں گریں گے تو پوری انسانیت کے لیے شفاعت کریں گے، پوری انسانیت کے لیے آپ شفاعت کریں گے، وہی مقام محمود ہے۔ مقام محمود کے لیے اللہ سے نبی کے حق میں دعا کریں۔ آپ ذرا سوچیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہے، لیکن ان کو بھی دعا کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذان سن کر جو یہ کلمات کہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یہ دعا پڑھنا، اور اس کے آگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے اذان سننے کے بعد۔ اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، اذان کا جواب دینے کے بعد پہلے آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اور اس کے بعد یہ پوری دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة، اور آپ کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، تو اس کے لیے کل قیامت کی دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی، نبی کی شفاعت اس انسان کے لیے حلال ہو جائے گی جو اذان سن کر، اذان کا جواب دے کر اور یہ دعا مسنون دعا پڑھتا ہے۔ کتنے لوگ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ سچے دل سے اپنے آپ سے پوچھیں، سچے دل سے اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اس سنت کی کہاں تک اتباع کرتے ہیں، اس سنت پر کہاں تک ہم عمل کرتے ہیں، ذرا بتلاؤ تو۔ کون ہے جو ہمیشہ پابندی کے ساتھ یہ دعا اذان کے بعد پڑھتا ہو، اذان کا جواب دیتا ہو؟ سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہم کو اذان کے وقت جب اذان کی آواز سنائی دیتی تھی، خاموش رہنا ایسے سکھایا جاتا تھا جیسے قرآن پڑھنے کے لیے خاموش رہنا سکھایا جاتا ہے۔ قرآن سننے کے لیے جس طرح خاموش رہنا سکھایا جاتا تھا، اسی طریقے سے جب اذان ہوتی تھی تو ہم کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ خاموش رہیں۔ خاموش رہیں مطلب کیا؟ اذان کا جواب دیں، اذان کا جواب دیں۔ لیکن ہم اور آپ گپ شپ کی محفلوں میں ہیں، موبائل میں بزی اور مست ہیں، ہم کو کہاں اس بات کی پرواہ کہ یہ نبی کی سنت ہے، اس سے نبی کے لیے ہم وسیلہ طلب کریں گے اور اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں شفاعت اور سفارش کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں 2-4 وقت کی نماز پڑھ لی جنت پکی ہو گئی ہے۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے اور جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ 2-4 وقت کے بدلے میں آپ کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت جنت حاصل ہو جائے۔ یہ دعا پڑھیں، افسوس ہوتا ہے اذان کے جواب کی دینے کی تو دور کی بات، اذان سن کر ہم مسجد میں بھی حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اسی اذان میں تو ہم کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، حی علی الصلاح،
آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم کامیابی تجارت میں ڈھونڈتے ہیں، ہم کامیابی اپنی دنیاوی کاموں میں ڈھونڈتے ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ کامیابی حقیقت میں آخرت کے کاموں میں ہے، کامیابی مسجد کے اندر ملتی ہے، کامیابی رب کے بلاوے کی طرف ملتی ہے، کامیابی نبی کی سنت کی پیروی میں ملتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہی نہیں، ہمارا یہ جیسے یقین اور عقیدہ ہی نہیں ہے کہ اس میں بھی کامیابی ہے۔ ہم اذان سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ کی ندائیں ہمارے کانوں میں گونجتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ بات کان کھول کر سن لے، شاید کچھ لوگوں کے یہ بات بری بھی لگے، لیکن میرے نبی کا قول ہے، میں تو سناؤں گا۔ یہ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب تم کو جمعہ کے دن ندا دی جائے، جب اذان کی جائے، اذان کا وقت ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ مجھے معاف کرنا، میں شریعت کا ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہماری اور آپ کی اصلاح ہو سکے، ہم حرام کاری سے بچ سکیں۔ نبی اللہ نے کہا کہ جب ندا دی جائے، اذان دی جائے، اے لوگو فسعوا الی ذکر اللہ۔ ہر جمعہ میں ہم یہ سنتے ہیں، امام صاحب ہر جمعہ کی نماز میں یہی تقریباً آیت تلاوت کرتے ہیں پہلی رکعت کے اندر، فسعوا الی ذکر اللہ۔ لوگو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، فسعوا، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، دنیاوی کاموں کا، تجارت، خرید و فروخت چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں، علماء کا، پوری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اذان کے بعد، جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد یا شروع ہونے کے بعد کسی کے لیے تجارت کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور وہ پیسہ بھی حرام کا ہے، حرام ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی، وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو۔ اس کے لیے اللہ نے وقت رکھا ہے، اللہ نے خود کہا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَإِذَا قُضِيَتْ، جب نماز ہو جائے، نماز پوری کر لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھر سے پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ لیکن اذان ہو جانے کے بعد جمعہ کے دن کسی طرح کا کوئی کاروبار کرنا، کسی طرح کی تجارت کرنا، کسی طرح دنیاوی کام میں لہو لعب میں مشغول رہنا اللہ نے حرام قرار دیا۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع و شرا چھوڑ دو، مسجد میں حاضر ہو جائے۔ اذان ہوتی ہے، دو سب بھی نہیں رہتے، لیکن اللہ کا فضل ہے ہماری مسجد میں بہت سارے لوگ تھے، ورنہ کسی مساجد میں تو یہ حالت ہے کہ اذان ہو جانے کے بعد امام خطبہ شروع کر دے رہا ہے، خطیب، دو چار لوگ سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا خطیب خطبہ دے گا بتلائیے؟ کون سی نصیحت کرے گا؟ کون سی اسلام کی تعلیم آپ کو دے گا؟ جب آپ اتنا نہیں سمجھتے کہ اذان ہونے کے پہلے، امام کے منبر پر بیٹھ جانے سے پہلے مسجد میں جمعہ کے دن ہم کو حاضر ہونا ہے، کیا یہ ساری باتیں آپ کو بار بار سکھائی جائے؟ یہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جائے ابھی کہ اذان ہونے سے پہلے مسجد میں جمعہ کے دن جانا ہے؟ افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اور پھر یہی شکوہ شکایت، اللہ مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا، اللہ مسلمانوں کی سنتا نہیں، اللہ مسلمانوں کی دستگیری نہیں کرتا۔ ذرا پہلے اپنے عمل کو تو دیکھو، اپنی حالت کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرنا کیا ہے؟ کیا اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ ساری دنیا کے انسان، جنات، سب کے سب نافرمان ہو جائیں تب بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی آنے والے نہیں ہے۔ ساری دنیا کے لوگ، آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے فرشتے، انسان، جنات، سب کے سب سچے پکے مومن بن جائیں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ اللہ ہماری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرو، جس سے منع کیا اسے رک جاؤ۔ یہ اللہ کی مدد کرنا ہے۔ اس اللہ کے دین کو پھیلاؤ، اللہ کے شعائر کو، اللہ کے دین کو عام کرو، یہی اللہ کی مدد ہے۔ اگر تم یہ کرو گے،
اللہ والی کرو گے تو اللہ تمہاری والی کرے گا. اگر ہم اللہ والی نہیں کریں گے تو اللہ ہماری والی نہیں کرے گا. ہم یہ چاہتے ہو کہ اللہ صرف ہماری سنے, ہماری مدد کرے, ہم کچھ بھی کریں نہ کریں, ایسا نہیں ہوتا. یہ تو دنیا میں کوئی انسان اگر آپ اس کی والی نہیں کرتے تو آپ والی وہ نہیں کرتا. اللہ نے تو ہم کو تو اتنا چھوڑ دی ہے, اللہ نے سب چیزیں ہم کو دی, پھر بھی اللہ کا احسان ہم نہیں سمجھتے اپنے اوپر. ان تنصروا اللہ ینصرکم. میرے بھائیوں, تو یہ اذان کے کلمات کہیں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, اور اسلام کو دین مان کر خوش ہو گیا. وبمحمد نبیا, اور محمد کو نبی مان کر میں خوش ہو گیا. کتنے لوگوں کو شاید یہ پتہ بھی نہ ہو کہ یہ بھی پڑھنا چاہیے اذان کے بعد, شاید نہ پتہ ہو لوگوں کو. کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ ہم علمی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے, ہم علمی حلقوں میں نہیں بیٹھتے, ہم دروس میں حاضر نہیں ہوتے. کہاں سے آپ کو یہ سب چیزیں پتہ ہوں گی؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ دعا آپ پڑھیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل کی طرف اشارہ کیا جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی کثرت سے پڑھے. افسوس ہوتا ہے کیا کیا چیزیں بیان کی جائیں لوگوں کے لیے, ہر چیز پر افسوس ہوتا ہے. یہاں فرائض تو پڑھتے ہی نہیں, نوافل کہاں سے پڑھیں گے ہم؟ فرائض ہی میں کوتاہی ہمارے یہاں ہے, فرض نمازیں ہم پابندی کے ساتھ ادا نہیں کرتے, نوافل کہاں سے پڑھیں گے؟ نبی نے شرط لگائی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی کثرت سے پڑھے, تب اس کے لیے شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. آپ نے فرمایا, زیاد بن زیاد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا, ایک اپنے خادم سے کہا, الا کا حاجہ, کیا تم کو کوئی ضرورت ہے, تم کو کوئی چیز چاہیے؟ انہوں نے کہا حتی کان ذات یوم, آپ کئی بار ان سے ایسا دریافت کیے, کیا تم کو کوئی ضرورت ہے؟ آپ کا خادم تھا, آپ کی ضرورت پوری کرتا تھا, تو آپ نے بھی بدلے میں کہا کہ تم کو مجھ سے کیا چاہیے؟ ایک دن اسی صحابی نے کہا, اللہ کے رسول, حاجتی ان تشفع لی یوم القیامہ. استغفر اللہ, سبحان اللہ. ایک صحابی ہے, نبی کا انہوں نے دیدار کیا ہے, نبی کی تربیت میں وہ لوگوں نے زندگی گزاری ہے, نبی پر ایمان لایا ہے. میرے نبی نے کہا جس نے مجھ کو حالت ایمان میں دیکھ لیا, حالت ایمان میں وفات پا گیا, وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں, وہ جنتی ہے. لیکن پھر بھی یہ صحابی قیامت کی, آخرت کی کتنی فکر ہے. کہا اللہ کے رسول, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے 2-4 فلیٹ نہیں چاہیے, مجھے یہ نہیں وہ نہیں چاہیے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. ان تشفع لی یوم القیامہ, اللہ کے رسول کل قیامت کے دن میرے حق میں آپ سفارش کریں بس. یہ صحابہ ہیں, یہ صحابہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ تم کو کیا ضرورت ہے بتلاؤ, حالانکہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں, مکان نہیں, جگہ نہیں, اچھے پوشاک اور لباس نہیں, کھانے پینے کا انتظام نہیں. یہ ساری بھی چیزیں صحابی مانگ سکتے تھے لیکن نہیں مانگی آپ نے. آپ نے کہا مجھے گھر, لباس, کھانے پینے کی چیزیں نہیں, ان تشفع لی یوم القیامہ, اللہ کے رسول کل قیامت کے دن میرے حق میں آپ سفارش کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ومن دلک علی ھذا, اے میرے صحابی, اے میرے خادم, تم کو کس نے یہ بات بتلائی, اس بات کی طرف تمہاری رہنمائی کس نے کی؟ قال ربی, اس صحابی نے, خادم نے کہا کہ میرے رب نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما لا فاعنی بکثرت السجود, اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز تم کو نہیں چاہیے تو کثرت سجود سے تم میری مدد کرو, یعنی کثرت سے تم نفل نمازوں کی پابندی کرو, نفل نمازیں ادا کرو, یہ چیز تمہارے حق میں شفاعت کرنے میں مجھے مدد ملے گی اس سے. تو کثرت سے نفل نمازیں ادا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کریں گے. حاضرین گرامی, اسی طریقے سے ایک اور چیز, مدینہ کے اندر جو لوگ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بستی ہے, جو شہر ہے, مدینہ کے اندر کوئی آفت آئے, کوئی مصیبت آئے, کوئی بلا آئے, کوئی فتنہ پیدا ہو, تو جو لوگ مدینہ کے اندر موجود ہیں
اگر وہ پریشانیوں پر، مصیبتوں پر، بلاؤں پر، فتنوں میں صبر سے کام لیتے ہیں تو اللہ کے رسول ان کے حق میں بھی سفارش کریں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں المدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ کی سرزمین لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے اگر لوگ جانیں، لا يدعوها رغبة عنها الا ابدله الله فيها من هو خیر منه، آپ نے کہا ولا يثبت احد على لأوائها وجهدها، جو بھی انسان اس مدینہ کے اندر مصیبت آنے پر، پریشانی آنے پر، تکلیفوں پر صبر سے کام لے گا، دین پر قائم رہے گا، اسلام پر قائم رہے گا، الا کنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، تو میں کل قیامت کے دن اس کے حق میں سفارش کروں گا یا اس کا گواہ بن کر میں آؤں گا، اس کے ایمان کی، اس کے اچھے ہونے کی گواہی کل قیامت کے دن رب کے سامنے میں دوں گا۔ اسی طریقے سے ایک آخری چیز بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، الموت فی المدینہ، مدینہ کے اندر اگر کسی کا انتقال ہو جائے، مدینہ، شہر مدینہ، مدینہ المنورہ کے اندر اگر کسی انسان کا انتقال ہو جائے اور اسلام پر، توحید پر انتقال ہوا ہو تو کل قیامت کے دن اس کے حق میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیموت بالمدینہ، جو اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ میں انتقال کرے تو مدینہ ہی میں انتقال کرے، یعنی اگر وہاں کا کوئی باشندہ ہو، وہاں کا رہائشی، وہاں کا رہنے والا ہو تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مدینہ ہی میں رہے، مدینہ ہی میں رہے، کیونکہ اس پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، صبر سے کام لیتا ہے، تب بھی نبی شفاعت کریں گے، اور اگر انتقال ہو جاتا ہے مدینہ کے اندر تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش کریں گے۔ آپ کہتے ہیں فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَن مَّاتَ بِهَا، کیونکہ میں اس آدمی کے حق میں سفارش کروں گا جو مدینہ کے اندر انتقال کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا مقام ہے، آپ نے تو ممبر رسول سے، ممبر سے پوری دنیا والوں کے سامنے اعلان کیا، صحابہ کے سامنے، کہ عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، عمر جنتی ہے۔ آپ نے تو یہاں تک کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ نبی عمر وہ شخصیت ہے کہ جس گلی سے گزرتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا، یہ ایمان تھا ان کے اندر، یہ تقوی تھا، یہ اللہ کا خوف تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنے راستے میں مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ میری موت اپنے رسول کے شہر میں کر، یعنی میری موت اے اللہ کے رسول کے شہر مدینہ میں ہو۔ یہ صحابہ بھی اس بات کی تمنا کیا کرتے تھے، ہم بھی تمنا کر سکتے ہیں، ہم بھی خواہش کر سکتے ہیں، ہم بھی اپنے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی بلد رسولک، یہ اللہ سے دعا بھی کریں اور اپنے حق میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا سفارشی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا۔ تو یہ چند اسباب ہیں، یہ چند اعمال ہیں، ان لوگوں کے حق میں کل قیامت کے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اور سفارش کریں گے۔ لہذا اگر کوئی اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ اس کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرے، جو کہ کامیابی کی ایک بہت بڑی دلیل ہوگی، جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کی بہت بڑی چابی ہوگی، لہذا اس کو چاہیے کہ جو اعمال آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں ان اعمال کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کا مستحق بنائے، اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم اور عذاب قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے، اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔